اور درود پڑھنے چاہیے، درود قبرستان، درود لکی، درود ہزارہ، درود ابراہیمی، یعنی جو بھی درود پاک کا مجھے علم ہوتا میں وہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش فرمائے، اور اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھٹکے ہوئے، اے بھاگے ہوئے انسان، آ جا میری بارگاہ کی طرف۔ کل جو تو نے میری بارگاہ کی طرف آنا ہے، بربک الکریم، ابھی آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ حضرات محترم، حضرت علامہ مولانا پیر سید انوار حسین شاہ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، قد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین عزیز وقار، ہم سب یہاں پہ والدار صاحب کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جتنی دیر بھی آپ یہاں پہ کھڑے رہیں، بسم اللہ شریف، الحمد شریف، جو کچھ بھی کلمات طیبات آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے رہیں، تاکہ جب نماز جنازہ کے بعد دعا ہو، آپ کی طرف سے ایک حسین تحفہ جو ہے ان کی روح کو اصال ثواب ہو جائے۔ تو جتنی دیر کھڑے رہیں، آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے آپ پڑھتے رہیں۔ حضرات محترم، جس طرح حافظ صاحب نے یہ کہا کہ ان کو درود پاک کے ساتھ حوالدار صاحب کو بڑی محبت تھی، ہر وقت یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں درود پاک کے حوالہ سے، اور پھر جو آیا مقدسہ دو جگہ سے میں نے تلاوت کی ہے اس کو کچھ حصہ میں اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کو 72 مرتبہ 75ویں روایت کے اندر آیا ہے کہ آپ کو جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی، اور بعض غیر مقلدین نے لکھا ہے کہ 20 مرتبہ آپ کو جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، یعنی 20 مرتبہ یہ اگر مان لیا جائے تو وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا جس کو جاگتے ہوئے رسول کائنات کی زیارت ہوتی رہی ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام آپ ایک بلند مقام کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، ان کے دائیں اور بائیں سبز رنگ کی چادریں لٹک رہی ہوں گی،
दूर से देखने वाला वो ये समझेगा कि जिस तरह खजूर की शाखें होती हैं हरी। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ऊंचे मकाम पे इसलिए तशरीफ फरमा होंगे कि वो देख रहे होंगे कि कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नुम में जा रहा है। अब थोड़ी देर गुजरेगी, एक शख्स को फरिश्ते पकड़ के वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वो फरमाएंगे या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए अबुल बशर क्या बात है, तो वो फरमाएंगे कि आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो बंदा जो जहन्नमी है, जिसको फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, सारी जिंदगी जिसने गुनाहों के दलदल में बसर की, सारी जिंदगी जो बेरा रवी का शिकार रहा, सारी जिंदगी जो गुनाहों के दलदल में फंसा रहा, अल्लाह का भी नाफरमान, रसूलुल्लाह का भी नाफरमान, उसकी हैसियत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है। लेकिन फिर भी जब सरकार सुनेंगे ना कि मेरा उम्मती जहन्नम में जा रहा है, अब हुजूर की कैफियत क्या होगी। जिनके साथ मैंने और आपने तल्लुक तोड़ा हुआ है, जिनको मान तो लिया है, जिनकी मान नहीं रहे, उनका अंदाज क्या होगा। रवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम उसकी तरफ चलेंगे, एक हाथ फिजा के अंदर बुलंद होगा और एक हाथ से तैमद मुबारक को पकड़ के आका अलैहिस्सलाम तेज तेज अपने उम्मती को बचाने के लिए जा रहे हैं। अब जब फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे, फरमाएंगे किफ किफ या मलाइकत रब्बी, ए मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ ठहर जाओ। अब फरिश्ते ठहर जाएंगे और अर्ज करेंगे ए अल्लाह के महबूब, आज अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता बनाया हुआ है, एक कानून बनाया है, जिसकी नेकियां कम होंगी वो जहन्नम में जाएगा, जिसकी ज्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा। इसकी नेकियां थोड़ी थी, इसलिए हम इसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलाम जिनके कहने पे फरिश्ते रुक गए थे, वो फरिश्तों से कुछ नहीं फरमाएंगे, ये नहीं फरमाएंगे इसको छोड़ दो, अगर कह देते तो वो छोड़ देते। लेकिन आका वापस आएंगे, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे, एक हाथ से दाढ़ी मुबारक पकड़कर सर झुका के खड़े हो जाएंगे। रब फरमाएगा महबूब क्या मामला है, ए महबूब क्या मामला है। अब अल्लाह को की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे या अल्लाह उम्मती का मामला है, वो मेरे उम्मती को लेके जा रहे हैं। अब अल्लाह फरमाएगा महबूब क्या चाहते हो। रसूल कायनात ये नहीं फरमाएंगे या अल्लाह इसको छोड़ दिया जाए, इसको बख्श दिया जाए, मेरी सिफारिश को कबूल किया जाए, बल्कि आका फरमाएंगे इसको दोबारा मैदान पे लाया जाए, इसकी नेकियों को तोला जाए। हज़रत गिरामी कदर, बल्कि एक जुमला आका ने कहा, जब दाढ़ी मुबारक को पकड़ के आंसू का नीचे सर करके खड़े थे, तो आका ने जब अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या मामला है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर क़िबला आलम कायदुल उलमा कुर्रतु अयुनुल औलिया फ़ख्रुल मशाइख़ पीर सैयद अरशद साहिब गिलानी पनाग शरीफ से आप यहाँ तशरीफ। मैं बस ये आखिरी जुमला कह के, बाकी हदीस को छोड़ के आखिरी जुमला कह के मैं ख़त्म करता हूँ और क़िबला पीर साहब भी गुफ्तगू फरमाएंगे। अब जब मैदान पे लाया जाएगा तो फरिश्तों से कहा जाएगा इसकी नेकियां तोलो। जब नेकियां तोली जाएंगी, गुनाह फिर भी ज्यादा है, नेकियां कम है। आका अलैहिस्सलाम अपनी जेब से, अपने पास से कागज का एक टुकड़ा निकाल के उसकी नेकियों वाले पल्ले में रखेंगे, अल्लाह के फजल से नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। आप वही बंदा जिसको घसीट के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे, अब बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। वो अर्ज करेगा उन फरिश्तों से कि मैं इस बंदे से बात ना कर लूं, इस सोनी सूरत वाले से बात ना कर लूं। फरिश्ते कहेंगे करो बात। अब वो कहेगा ऐ सोनी सूरत वाले, आप कौन हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में आपने मेरी मदद की है। आका फरमाएंगे बंदे तू मुझे भूल गया था, मैं तुझे नहीं भूला। तूने एक मरतबा मोहब्बत के साथ इस
جس کو مستی میں جھوم کے میری بارگاہ میں درود پڑا تھا، فرشتوں نے لکھ لیا تھا، وہ پڑا ہوا درود آج تیرے کام آ گیا ہے۔ تو جس طرح والدار صاحب کے بارے میں یہ بندہ حافظ صاحب گواہی دے رہے تھے، یہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور یہ گواہی دے رہے تھے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کا پڑھا ہوا درود، ان کی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا ہوا درود اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس درود کے صدقے قریب منازل کو آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ بغداد السید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا یہ ماہ ہے ربیع الثانی، اور حاجی صاحب کے رخصتی پر اللہ تعالیٰ ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ اللہ بھی اللہ نورزیاں کلیاں میں اے الف اللہ نورزیاں کلیاں میں غوث پاک دا کری دربان میں نو دن بھیجیا پہ جلدی شاہ میرا دن بھیجیا پہ جلدی شاہ میرا دن بھیجیا پہ جلدی شاہ میرا جڑا ڈب دے نو لاوی پار میں نو اجر موت نہ کرے ہلاک میں نو غوث پاک نہ دے دیدار میں نو حیدر شانو ہماریاں پاک ربا حیدر شانو ہماریاں پاک ربا غوث پاک دے وچ دربار میں نو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی بآواز بلند دیے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین کرام، جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ آج ہم حاجی عبداللطیف صاحب محمد لطیف صاحب کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جملہ حاضرین کو جو اس نیک عمل کے لیے آئے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں بھائی اسکندر صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم سایہ، باپ کا سایہ جو اتنا عظیم ہے کہ اس کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا اللہ عبادت کا شرف عطا کرتا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت اللہ نے باپ کو بنایا ہے۔ لوگ
ولیوں کا، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو، پھر آقا علیہ السلام کے غلاموں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنے ابو جان کا چہرہ محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حضور کی امت کی شان ہے اور یہ ذریعہ ہے بخشش کا۔ میرے اللہ کی بخشش بہانے تلاش کرتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے۔ فرمایا محبوب تم جیسا بھی کوئی نہیں، تیری امت جیسی بھی کوئی امت نہیں، یہ تمام امتوں میں بے مثال امت ہے۔ نیازی صاحب نے لکھا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اس امت کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جنت بنائی ہی حضور کی امت کے لیے ہے، اور محشر کے میدان کے بعد جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے جو امت جائے گی وہ نبی پاک کی امت ہوگی۔ تو یہ شان ہے۔ پھر حاجی صاحب اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، خوبصورت شخصیت، خوبصورت عقیدہ، اور عقیدہ ایمان کی جان ہوتی ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا، اور اللہ نے یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ بیت اللہ کا دیدار بھی عطا کر دیا، روضہ رسول پہ حاضر بھی ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری قبر کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، میرے آقا کے روضہ اقدس کا شرف ہے کہ جو امتی ایمان کی حالت میں دیکھ لے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جب امتی ایسا جائے کہ جو اللہ کے ولیوں کا غلام ہو تو پتہ یہ چلتا ہے بھیجنے والے بھی عظیم ہیں، جن کے پاس جا رہے ہیں وہ کائنات سے عظیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو بڑے شرف عطا فرمایا۔ ہمارے عزیز بھائی سکندر کالس صاحب، اللہ رب العزت نے ان پہ بھی بڑے کرم کیے، اور یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگ ولیوں کی دعاؤں کا انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دین حق اسلام میں اگر ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ رد نہیں کرتا، تو اللہ کا محبوب بندہ اٹھا لے تو اللہ کب رد کرتا ہے۔ تو یہ والدین کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی سکندر صاحب اور اس پوری فیملی، پورے خاندان، تمام برادران پہ اللہ نے کرم کیا، اور حاجی صاحب صرف اپنے لیے نہیں جیے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے جیے۔ ایک زندگی ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے، اور ایک زندگی ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ وہ زندگی جس پہ خالق بھی ناز کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے سب کا بھلا چاہا، اللہ نے خوبصورت دن عطا فرمائے۔ کل حاجی صاحب کا وصال ہوا، کل سرکار غوث پاک کے وصال کا دن تھا۔ اتنا عظیم دن کہ جس کے لیے ولی بھی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں وہ سعادت، وہ دن عطا فرما، لیکن نصیب اپنے اپنے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی کو سب کو صبر عطا فرمائے۔ میں عزیزم بھائی مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بھی پیغام دیا، میں بھی حاجی صاحب کے نماز جنازے میں حاضر ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین۔ اور چلے دلدار دلان دے دیسو چک مہارا، اجڑی بستی نظری آوے کنڈا دیتیاں یارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ، جس طرح
صاحب کے حق میں میرے پیش رو آپ نے جو گواہی سماعت فرمائی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے چلے جانے والوں کے محاسن بیان کیا کرو، ان کی خوبیوں کو یاد کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی بابی سونے لجپال آقا، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا رب جانے والے کی بھی بخشش فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والی جمی منازل اللہ پاک حاجی صاحب کی احسان اور شرف فرمائے۔ یہ لقب جو انہیں حاجی کا ہے، ان کی صاحبزادہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، جملہ خاندان والے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ قبلہ عالم خواجہ خواجگان پیر سید باقر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے دیا۔ آپ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا حاجی صاحب آؤ بیٹھے۔ آپ نے عرض کی حضرت میں نے آج نہیں کیا، عمرہ کیا ہے۔ فرمایا جس نے محبوب کے در اقدس کی حاضری دے دی، دیدار کر لیا، اصل حج تو یہی ہوتا ہے۔ آپ حاجی ہیں، ولی کامل کی زبان سے نکلا باخدا کئی مرتبہ، میں کہتا تو کہتے نہیں پیرو مجھے حاجی نہ کہا کرے، میں نے کہا جی ولی کامل نے کہہ دیا ہے، اب قیامت تک لوگ آپ کو حاجی کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ قبلہ پیر صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا والدین کی دعاؤں کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے سفر کرتے ہوئے اچانک بتقاضۂ بشریت آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے سواری چاہیے، تھک گیا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی چوٹی پر ایک میرا بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جا وہ تجھے سواری دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجسس بڑھ گیا کہ مالک کے کل تو میرا خدا، میں تیرا پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہوں، بڑا لاڈلا نبی ہوں، میں نے عرض کی تم نے مجھے پہاڑ پر بھیجا، وجہ کوئی ضرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں۔ پہاڑ پر جب پہنچے نا تو دیکھا ایک نوجوان سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا تو بڑے غصے کی حالت سے پیچھے مڑ کر کہتا ہے کون ہے تو جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ عرض کی نہیں میں نہیں جانتا، مجھے 4000 سال ہو گئے ہیں یہاں پر سجدہ کیے ہوئے۔ فرمایا میں اللہ کا اولو العزم پیغمبر موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ اٹھ کر قدموں میں گرا اور گر کر کہنے لگا حضرت 4000 سال سے یہی تو دعائیں کر رہا ہوں، اللہ اپنے کسی نبی کی زیارت کر رہا ہوں۔ آپ یہاں کس طرح؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے سواری چاہیے، رب نے مجھے اس پہاڑ پر بھیجا، میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، سواری کی ضرورت ہے۔ آپ آگے پیچھے دیکھنے لگے، سنگلاس چٹانیں ہیں، کوئی ذات نہیں، کوئی جان نظر نہیں آ رہی۔ اس بندے نے یہ نہیں کہا میں سواری کہاں سے دوں، فرمایا عرض کی حضرت آپ تشریف فرما ہو جائیں، میں سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے جاتا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے اللہ تو جان، تیرا نبی جانے، تیرے نبی کو سواری کی ضرورت ہے، اسے سواری عطا فرما۔ بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کر کے کہتا ہے اے بادل کے ٹکڑے، اللہ کے نبی کو سواری کی ضرورت ہے، سواری کی شکل اختیار کر کے زمین پہ آ جا۔ وہ بادل کا ٹکڑا منجمد ہو کر سواری کی شکل اختیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سواری کو چھوڑ یہ بتا یہ مقام کہاں سے پایا، یہ مقام کیسے ملا؟ عرض کرنے لگا حضرت 40 سال تک میں نے اپنے بیمار والدین کی خدمت کی ہے، 40 سال تک۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس بات مختصر کر رہا ہوں۔ جب والدین دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں تیری جو خواہش ہے نا اس کے مطابق دعا مانگے، ہماری دعا ضائع نہ ہو جائے، تو جو چاہتا ہے وہ دعا مانگے۔ عرض کی میں نے کسی مطلب کے لیے آپ کی خدمت نہیں کی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کو اپنا والدین سمجھ کر میں نے خدمت کی ہے۔ فرمایا نہیں مانگ۔ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے اولو العزم پیغمبر اے موسیٰ علیہ السلام میں میری ماں نے دعا کی، جب مجھ سے پوچھا میں نے عرض کی اماں جی دعا کریں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک
تک مجھے اللہ کے کسی نبی کی زیارت نہ ہو جائے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جب باپ کا وقت وصال آیا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ میں نے عرض کی ابا جی دعا کر دیجئے کہ میرے دل پر، میرے قلب پر، مجھ پر، میرے اور میرے اللہ کے درمیان، ذکر کے درمیان شیطان لعین حملہ کرے، وہ حائل نہ ہو سکے۔ اللہ مجھے عبادت کے لیے ایک ایسی محفوظ جگہ عطا فرمائے، اور جب بھی میں کوئی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ باپ نے دعا کی، بیٹے کو وہ مقام مل گیا، ہاتھ فضا میں بلند کر کے مالک کے قدس سے جب دعا کرتا، ہاتھ چہرے میں بعد میں جاتے، اللہ مجدہ جہاں فضا پہلے عطا کر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک نبی رحمت کا واسطہ حاجی صاحب کی گئی خدمت اولاد کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی شفیق اور خوش اخلاق، بعثت لأتمم اوصل الاخلاق، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی ہے۔ قبر میں جائیں، دعا ہے کہ آقا علیہ السلام فرمائے میرا غلام آیا ہے۔ جس طرح قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، ادھر روح میرے بحران خاکی سے نکلی، ادھر روح میری بحران خاکی سے نکلی، ادھر روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ احباب جی وقار، ایک اعلان ہے 19، 20 اور 21 نومبر کو قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا سالانہ پہلا عرس شریف ہے۔ تمامی احباب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کے بھی صغائر کبائر گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ مہمان دور دراز سے آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے، وہ کھانا کھانے کے بغیر نہ جائیں، کھانا کھا کر جائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حوالدار حاجی محمد لطیف صاحب اگر ان کے ساتھ کسی کا لین دین ہے تو وہ اہل خانہ کے ساتھ رابطہ کریں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر معاف فرما دیں۔ معاف فرمانا یہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید عارف حسین شاہ صاحب، آپ نماز جنازہ۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وادخلنا الجنۃ مع الابرار بحرمت سید الابرار یا کریم و یا غفار اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ بار الہ تیری بارگاہ میں تیری شان کی بڑائی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ تمامی احباب کی حاضری اور عاد و وظائف نماز جنازہ ادا کی گئی، یا اللہ اپنی شان کا واسطہ قبول و منظور فرما۔ تو جو ان کلمات طیبات کا ثواب اپنی شان کے ساتھ عنایت فرمائے، تیرے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کا وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء، بالخصوص غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رضوان اللہ علیہم اجمعین جمیع نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اللہم انی اسألک توجہ علیک بنبی محمد نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا محمد انی توجہت بک الی ربی لابطال فی حاجتی ھذہ اللہم فشفع فیہا۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، خاصتا نبی رحمت کا واسطہ وسیلہ محترم المقام بندہ درویش جناب حاجی حوالدار محمد لطیف صاحب مرحوم و مغفور کے لیے سال کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے نامہ اعمال میں شامل فرما، آنے والی جمی منازل آسان اور سہل فرما، قبر میں سوالات کے جوابات میں اپنا کرم شامل حال عطا فرما، چہرہ بددہا رخ مصطفیٰ کی پہچان برکتیں ساتیں اور شفاعت سے بہرامند فرما، قبر سے حشر سے جنت تک تمام منازل آسان اور سہل فرما کر جنت الفردوس ٹھکانہ نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت اطہار کی غلامی کرنے والے تھے، یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ، اپنے شیخ طریقت کا واسطہ، سادات پاک اعلیٰ اور عرفہ مقام کا واسطہ، اس محبت کا واسطہ، من مات حب آل محمد مات شہیدہ، یا اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما، کرم فرما۔
جملہ لائقین کو بالخصوص بھائی محمد سکندر کو جو بچے بیرون ممالک یا اللہ تمام کو صبر عطا فرما، تمام خاندان کو صبر عطا فرما یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ تمام آنے والے احباب کی حاضری قبول فرما کر ایک ایک قدم کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرما، ملک پاکستان خطہ کشمیر کی حفاظت فرما، اسیران ناموس رسالت کو رہائی عطا فرما، شہدائے ناموس رسالت کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ہمارے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنا، نفاذ نظام مصطفیٰ عطا فرما یا رب العالمین۔ قاسم عشق مصطفیٰ قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر مجاہدین حضرت علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آپ کے مشن کو تمام عطا فرما، ہم سب کو مل کر اس مشن کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام آبا پر کرم فرما، خدایا بحق بنی فاطمہ بقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رکنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، اور بیتاب ہو کر گر پڑا تیرے قدم پہ سر دھرا، وہ اپنے کرم سے کر کھڑا یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں، وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔